اب ہم دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب کی عدالت کا لارجر بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. جسٹس امین صاحب نے کہا ہے جی جو کل پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور جو کل چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد اب جو ہے میں معذرت کرتا ہوں اور کیس سننے سے, اور اس طرح سے لارجر بینچ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹ گیا ہے. دیکھیے موسم تو جو خراب ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو عدالتوں کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, جو سیاست کے اونچ نیچ اور جو یعنی اس میں متصادم باتیں ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہیں. اب ہم شروع کر لیتے ہیں اپنے اس بینچ کا جو کل سے کیا پرسوں سے مطلب ہے اس کا معاملہ کافی گڑبڑ چل رہا ہے. اور آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایک جج صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں سننا ہی نہیں, کل ہی کہہ دیا تھا انہوں نے. لیکن آج جو ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باقی کے جو 4 ججز ہیں وہ کل کیس سنیں گے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. پہلے میں آ رہا ہوں, پہلے 9 رکنی بینچ تھا, 2 ججز نے ریکیوز کر دیا, 2 کو آپ نے ویسے فارغ کر دیا, رہ گئے 5 میں سے ایک نے کہا میں نے سننا نہیں, رہ گئے 4. اور ان کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس لارجر بینچ کو دوبارہ تشکیل دیا جائے, وہ کہتے ہیں میں ان 4 سے ہی گزارا کروں گا. یہ بہت نزعی کیس بنتا جا رہا ہے, اب سادہ کیس نہیں رہا, اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. ایک تو یہ کہ وہ الیکشن والا معاملہ جو ہے وہ obviously اس سے چونکہ جڑا ہوا ہے, ابھی تو یہی طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یونیلیٹرل اختیار ہے وہ الیکشن جب چاہے کرائے یا نہیں ہے. کیا معروضی حالات جو ہیں, یا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں زمینی حقائق کہتے ہیں, کیا اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے, یا جنگ ہو رہی ہو تو انتخاب ہونے ہیں, کوئی وبا پھیل جائے خدا نہ خواستہ تو انتخاب ہونے ہیں, کوئی ضد تو نہیں ہے نا, انتخابات جو ہیں اس کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ درکار ہوتا ہے, اور وہ اگر نہیں ہے تو کیوس ہوگا, اور کیوس اگر الیکشن کے اندر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پھر ہاتھ سے نکل جاتی ہے. 2-3-4 چیزیں جو ہیں وہ کہنا بہت ضروری ہے. اب تو ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیر ہوتا دکھائی دیتا ہے, اس نے 8 اکتوبر ڈیٹ دے دی ہے کے پی کے اسمبلی کی بھی. لہٰذا اگر رانا ثناء اللہ کی بات ہم مان لیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو 18 یا 16 اگست کو فارغ ہو جائیں گے, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی, الیکشن تو اس نے کرانا ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا اور زیادہ سٹرونگ جو ہے کہ وہ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 2-3-4 کیسز چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, اس کا بھی الیکشن سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نااہل نہ ہو جائیں. اچھا, یعنی نااہل ہو جائیں گے اگر تو پھر تو الیکشن نہیں لڑ پائیں گے نا. کیونکہ آپ دیکھیے ہر مقدمے کے اندر انہوں بلا جواز, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اور بہت فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ڈیٹ کے بعد ڈیٹ مل رہی ہے, ڈیٹ کے بعد ڈیٹ مل رہی ہے. ابھی آج ایک جج صاحب نے یہ حیران کہہ دیا کہ ٹیرین والا کیس جو ہے اس کے اوپر ان کا ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس سنے جانے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے, آپ ذرا اندازہ کریں. اسی طرح سے فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کے اوپر 70 کے قریب التوا لے چکی ہے تحریک انصاف, 8 سال سے کیس چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر بہت ہی عجیب منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. باجوہ صاحب کی جیسے کنٹروورشل انٹرویو کی بات ہو رہی ہے کافی دنوں سے, اس میں انہوں نے جو ایک بات اس حوالے سے کہی ہے اس کا ذکر بہت ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں ایک تو سوشل میڈیا کمپین سے بہت ڈرتے ہیں. اچھا, یہ صاف کیٹیگورک لفظوں میں, کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی بہت یعنی اثر انداز ہوتی ہیں کیسز کے اوپر. یہ اب ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آ رہی ہے, اور میرے خیال سے اعلیٰ عدالتوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کبھی منظر عام پر نہیں آنی چاہیے تھی, مگر چونکہ یہ انٹرویو اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, ایک ذمہ دار اخبار نے اس کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھاپ بھی دیا ہے, تو اب اس پر بات نہ کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے وہ بھی زیادتی ہے. تو اس کے اوپر بات تو ضرور ہوگی اور ہم کریں گے بھی لیٹر پارٹ میں, جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. دیکھیں, مجھے جس بات سے عجیب و غریب صورتحال دکھائی دیتی ہے سپریم کورٹ کے اندر, ایک تو ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل جو گراؤنڈ بریکنگ کی ہے اس نے بھی سارا کچھ جو ہے ہلا کے رکھ دیا سپریم کورٹ کے اندر. اس نے ایک تو چیلنج کر دیا ہے کہ جی چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنائے. فیصلہ دے دیا نا انہوں نے, اب تو اس کے اوپر کوئی ابہام ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بینچوں کے اندر کون سے جج لگائے جائیں گے یہ بھی چیف جسٹس کا استحقاق نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کیوں ہے, تھوڑا سا ذرا پیچھے پلٹ کے آپ دیکھیں تو 5 جج ایسے تھے جو دنیا کا کوئی مقدمہ ہو, کسی نوعیت کا ہو, کسی کے خلاف ہو, کسی کے حق میں ہو, وہ 5 ججز چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے.
نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون ہے وہ. ابھی بھی وہی صورتحال بدلی نہیں ہے. ابھی بھی وہ 3-4 ججز جو ان کے فیورٹ ہیں وہ ہر ایک بینچ کے اوپر موجود ہیں. اس کے بعد سے جو ڈیوائیڈ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر دکھائی دے رہی ہے، اس کا اگر جلد کچھ نہ ہوا تو جنرلی ہم بات تو کر رہے ہیں کہ عدالتی بحران جو ہے وہ ملک کے اندر اس وقت ہے. میرے خیال سے بہت نزعی صورتحال جو ہے وہ مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہے اگر ججز نے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر کے اور اپنا ایک لائحہ عمل طے نہ کیا. اگر چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے ججز میں ڈیوائیڈ کا باعث بنے رہے تو نقصان انہی کا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کیا کچھ کرنا پڑا ہے حکومت کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی بات ہم نے کرنی ہے، اگلے سیگمنٹ میں کریں گے اس کے اوپر بات. لیکن سپریم کورٹ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہاں پر فیورٹزم کی بات جو ہے وہ اب بالکل زبانیں زد عام ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ہر فیصلے کے اندر ایک ٹلٹ دکھائی دیتا ہے، اور وہی کچھ ڈرائیو ہو کے آ رہا ہے پروونشل کورٹس میں بھی. لاہور ہائی کورٹ کے بھی ماشاءاللہ کہانی کو بہت زیادہ صحت مند یا بہت زیادہ انویبل نہیں ہے. یہاں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں جس طرح سے ہوئے نہیں ہیں، جس طرح سے ہو رہے ہیں، جس طرح سے ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہے، جس طریقے سے یوں لگتا ہے جیسے عدالت انتظار کر رہی ہے کہ پلیز آپ آ تو جائیں ہمارے تک، ہم تو ضمانت جو ہے وہ تشریح میں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال اب ہوا ہے ایک ایسے شخص کا جس نے جوڈیشل کمپلیکس میں جو تباہ کاری ہوئی تھی لاسٹ دفعہ جب یہ گئے ہیں وہاں پر اندر نہیں گئے، اس کا ذمہ دار ہے وہ حسان نیازی جس کا نام ہے. انہوں نے صرف وہیں نہیں، جہاں جہاں بھی ہنگامہ خیزی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی پٹرول بم چلے ہیں، جہاں جہاں بھی ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے، واٹر ٹینکس استعمال کیے گئے ہیں، سب جگہ کے پیچھے وہ متحرک دکھائی دیتے ہیں. ان کی جس عدالت میں بھی لے کے جا رہے ہیں آپ کو، وہ چاہے کوئٹہ ہے، چاہے اپنے کراچی ہے، چاہے لاہور ہے، ہر جگہ سے ضمانتیں ہو رہی ہیں. جہاں وہ نہیں بھی ہیں، پیش بھی نہیں ہوئے ہیں، وہاں بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں. آج ہی لاہور میں ان کی 2 کیسز میں ضمانتیں ہو گئی ہیں. صحیح. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کورٹ کا، یہ میرے خیال سے اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور جب آپ کے انصاف کا سسٹم، اس کے 2 پلڑے جو ہیں وہ ایک ساتھ نہ رہیں تو پھر اس کے اوپر حق حاصل ہے کہ کوئی بھی شخص ان فیصلوں کے اوپر تنقید کرنے کا اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو بات وہ خواجہ آصف کا بھی اس پہ بیان ہے نا، پلڑے بھاری جو ہے برابر رکھیں، جن ہاتھوں میں ترازو ہیں وہاں سیاست داخل نہ ہو. اس سے پہلے یہ بات مریم نے کل کے جلسے میں کہی تھی قصور میں، اگر آپ کو یاد ہو. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بینچ جو ٹوٹ گیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان 4 سے ہی جو ہے کیس آگے بڑھے گا. مجھے بتائے گا کہ اب یہ معاملہ اسی طرح سے رہے گا جس طرح کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، کیونکہ لارجر بینچ تو ٹوٹ گیا، مطلب لارجر بینچ رہا ہی نہیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ مزید مشاورت ہو سکتی ہے، کوئی نیا بینچ تشکیل پا سکتا ہے، کیونکہ یقیناً اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہو سکتے ہیں نا؟ اس وقت جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے صدر صاحب نے تاریخ دی تھی الیکشن کی، وہ بھی غیر آئینی تھا. جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا وہ بھی غیر رسمی، غیر روایتی اور غیر جمہوری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جلد یہ ریئلائزیشن نہ ہوئی کہ عوام کی تنقید کا سبب بننے کی بجائے یا اس کا نشانہ بننے کی بجائے آپس میں بیٹھ کے معاملہ جات کو طے کر لیا جائے، اور جو اعتراضات اندر سے عدالت کی اٹھے ہیں ان کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ایک ریاست کی رٹ ہوتی ہے، ایک پھر اعلیٰ عدلیہ کی رٹ ہوتی ہے. اگر وہ رٹ انکروچ ہو جائے تو پھر انصاف نامی چیز جو ہے وہ کہیں گم جاتی ہے، وہ پھر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو معاشرے میں جو ہے عدم توازن کا باعث بنتی ہے. اگر سزا اور جزا کا جو نظام ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں.